But do you receive a positive response? آپ یہ کہتے تو ہیں لیکن وہ کوئی جواب آپ کو مثبت دے رہے ہیں. اچھا میں سر مجھے عرض کرنے دیں نا. سیکنڈلی اس میں یہ ہے کہ یہ جو آپ کا کوشچن تھا ای یو کے حوالے سے, ہماری کئی جو میٹنگز ہوتی ہیں ود ممبرز آف دا یورپین یونین, تو وہ بھی ابھی ڈرون اٹیکس کی مخالفت کرنے لگ گئے, اور یو ایس اتھارٹیز سے وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ڈرون اٹیکس آر ڈیمیجنگ فار پاکستان, اٹس ڈیمیجنگ فار دا یو ایس اٹ سیلف. اور اس میں یہ ہے کہ اوبیسلی ابھی ایک چیز چلتی آ رہی ہے, ایک ان کا سٹانس ہے کہ ان کے ذہن میں ہے کہ اٹس گڈ ایکسرسائز, مگر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. مگر آئی ایم ہوپنگ کہ جو کانسٹنٹ ہماری انگیجمنٹ ہے اور یہ جو پریزیڈنٹ صاحب کی ٹرپ ہے یہ یو سمٹ والی, اس کے حوالے سے مطلب ڈرون اٹیکس کے معاملے میں بھی کوئی پازیٹیو آؤٹ کم ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. نوابزادہ ملک عماد خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر تھے, منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے, بلکہ اس کو کنکلوڈ کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, انسائٹ ود جاوید ملک پر خوش آمدید. ہم آپ کو اس پروگرام میں یقیناً بات نظر ڈالتے ہیں پاکستان میں ہونے والے واقعات کو بین الاقوامی تناظر سے, اور اس میں ہم نے بات کی پاکستان سے باہر جانے والے جو اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہیں ان کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیا پالیسیز حکومت وضع کر رہی ہے. اس حوالے سے ہم نے بات کی فاروق ستار صاحب سے جو کہ منسٹر ہیں اوورسیز پاکستانیز کے, اور پھر ہم گئے لندن اور وہاں پہ ہم نے بات کی صدر پاکستان کا ہونے والا دورہ جو کہ یورپین یونین سے خصوصاً ان کی سمٹ لیول پر انٹریکشن ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں کیا پاکستان ایکسپیکٹ کر سکتا ہے. سوال یہ تھا کہ یقیناً ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو ایڈ نہیں چاہیے, ٹریڈ چاہیے, یا وی وڈ پریفر ٹریڈ, لیکن کیا ہم کچھ فریم ورک نیگوشیٹ کر پائے ہیں جس کے تحت ہم ٹریڈ کر سکیں. اگر آپ ہندوستان کو دیکھیں یا بنگلہ دیش کو دیکھیں تو ان کے باقاعدہ ایگریمنٹس ہیں یورپین یونین کے ساتھ جس کے تحت ان کی ٹریڈ ریلیشن شپ ایکسپینڈ کر رہی ہے. کیا پاکستان اور یورپین یونین کے درمیان جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے وہ نیگوشیٹ ہو پایا ہے؟ کیونکہ یہ جو میٹنگ اب ہوئی ہے جو سمٹ لیول پر, یہ ایک تسلسل رہا ہے ایک سیریز آف میٹنگز کا جو کہ مختلف لیولز پر, فارن سیکرٹری لیول پر, فارن منسٹر کے لیول پر, آفیشیل لیول پر ہوتی رہی ہے, اور اس کو کلمنیٹ ہوئی وہ پریزیڈنٹ زرداری کے وہاں وزٹ پر. تو اس کے نتیجے میں یقیناً امید ہے کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ سامنے آ جائے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً جو 7 بلین یوروز کی ہماری ٹریڈ ریلیشن شپ ہے وہ ایکسپینڈ ہو پائے گی. اس کے حوالے سے ہم نے اس کے علاوہ بلکہ ہم نے بات کی لندن میں موجود ایک تجزیہ نگار سے, اور ان سے ہم نے پوچھا کہ کیا مغرب میں اس چیز کا ادراک ہو رہا ہے اب کہ پاکستان جو یہ جنگ لڑ رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے, اور اس کے نتیجے میں جو خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں نہ صرف ان آئی ڈی پیز کی صورت میں جو کہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں, بلکہ جو فائنینشیل لاس پاکستان برداشت کرتا رہا ہے. تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اس حوالے سے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ مغربی پریس میں ابھی بھی پاکستان کے حوالے سے منفی جو ہے وہ رپورٹنگ ضرور ہو رہی ہے. تو ہم امید کریں گے کہ ہماری حکومت کے اراکین اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مشنز ہیں پاکستان کے ایمبیسیز اور کاؤنسلیٹس وہ مزید بہتر کام کرتے رہیں گے, اور مزید ہم اس معاملے پہ گفتگو کرتے رہیں گے. لیکن آپ کو ہم شامل گفتگو کرنا چاہیں گے, اور اگر آپ چاہیں کہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, آپ کے کچھ آئیڈیاز, سجیشنز یا کرٹیسزمز ہیں تو آپ ہمیں ای میل kar sakte hain insight@ardigital.tv. آئندہ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.